रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिल्तन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन डॉक्टर मीर अली अहमद की आकाश ड्रग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुआ। यकीनन ड्रग के ऊपर तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि इसके ऊपर कुछ रोशनाई हम डालें। चिल्तन न्यूज़ का मैं इस वजह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने यकीनन इस चीज़ को ये इशू को आके उठा लिया इन लोगों ने। यकीनन बातें तो बहुत सारे हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हो रहे हैं, और बेसिकली जहाँ तक ड्रग यूज़र्स है या ड्रग माफिया है, और बहुत तेज़ी से पूरा पाकिस्तान में ये चीज़ फैल रहे हैं। तो इसके ऊपर आज तक किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाया, ना असम्बलियों में किसी ने बात किया है, न किसी और चीज़ में। यकीनन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2006 में आकाश का बुनियाद रखा हमने, और जब इसकी बुनियाद रखा तो मैं यकीनन ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 7 महीने तो मैं एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के उस पर मुख्तलिफ़ लोगों को, उलमाए कराम हो गए, और इसमें प्रोफेसर हो गया, इसमें प्रिंसिपल हो गए, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों को, मोतबरी मोअज़्ज़िन सबको बिठा के तो मशवरा किया। इस पर मैं एक लायामल तय किया कि यकीनन एक इदारा मैं खोल रहा हूँ आकाश के नाम से। जब इसको मैं खोलना चाहता हूँ तो इस पे मैं किस तरह स्टेप लूँ या किस तरह काम करना है, हमें किस तरह आगे जाना है। तो यकीनन जब बुनियाद रखा मैंने, और मैं अल्फिया बताना चाहता हूँ, बावजू बैठा हूँ, तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि ये हम एक खिदमत के तौर पे किस तरह चलाना है, या इस नालत के ऊपर किस तरह जहाद करना है। मेरे ख़्याल में इदारे टोटल बलूचिस्तान कोयटा में 4 थे। इसके अलावा कोई इदारा कायम नहीं था, कोई इदारा थे भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं था ड्रग क्या है, शीशा क्या है। शीशा तो अलबत्ता अभी आ गया, उस टाइम मीरबंद थे, क्रिस्टल थे, अफ़ीम थे। यकीनन जब मैंने इनसे मीटिंग करके उसके बाद 5 साल तक मैंने वॉलंटियर काम किया इदारे के, बुनियाद मैंने रखा आकाश के, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट किया। वो कहते हैं ना कि अपने बलबूते पे मैंने बहुत कोशिश किया, मगर एक चीज़ मैं वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ। जब इसकी बुनियाद रखा तो मैंने ये कहा कि भाई इस चीज़ को हम एक बिज़नेस लेवल पे अगर शो करेंगे तो ज़ाहिर है इन लोगों की इंसानियत की खिदमत नहीं होंगी। अदरवाइज़ कुछ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट के अलावा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी एक सोच रखता है या एक सपना रखता है, एक इदारा अपने लिए कायम कर लेता है, तो यकीनन मैं कहता हूँ इदारे अभी भी कम है, कोयटा में और भी होना चाहिए। मगर इस चीज़ को अगर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम फ़ी सबीलिल्लाह अपनी मदद किया था, आप हम बहुत बड़ा स्टेप लिया है, हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोगों ने ये किया है, मुख्तलिफ़ बातों पे मैं इशू पे बात करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो अपना रोल अदा कर रहा है, यकीनन 20 साल का रिकॉर्ड है हमारे उनके पास, ब्रिगेडियरों के पास माशाल्लाह सारे रिकॉर्ड है। गए हैं वहाँ पे सेमिनार्स अटेंड किए। तो एक दिन मैंने ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल किया, मैंने बोला सर एक सिंपल सी मैंने वाटर का बोतल उठाया, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई कि भाई ये सरकार से आ रहा है चाय का कप, ये बोतल वहाँ से आ रहा है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? कह रहे नहीं, ज़ाहिर सरकार से आ रहे हैं। तो हमारे बाज़ औक़ात इदारे ऐसे है कि वो कहते हैं हम फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। अरे बाबा, फ़ी सबीलिल्लाह कोई भी काम नहीं कर रहा है। जो आप लोगों का स्टेप है, जो फ़ीस है वो मुनक़िद है, आप लोग रखते हो, उस पर काम होना चाहिए। हाँ, उस पर कार व खैर का फिर सोच रखना चाहिए आप लोगों को, कि आप लोग ये सोचिए एक कारोबार नहीं है। यकीनन मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश का मीर अली अहमद की, डॉक्टर मीर अली अहमद की, मैं यकीन दयानी से ये बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं बावजू बैठा हूँ, मेरे इदारे का, आकाश का 1 रुपये भी मेरे अकाउंट में नहीं है इन मरीज़ों का 20 साल से। मैं तमाम अपने भाइयों को बोलता हूँ, अभी भी बोलना चाहता हूँ कि 20 साल से बदकिस्मती से उस टाइम जहाँ तक ड्रग यूज़र थे, तो अभी हमारे जो आने वाला माशरा है, जैसे नासूर की तरह एक नालत मर्ज़ हम इसको समझे, या इसको मैं कहता हूँ दिमक की तरह इंसान को छाट रही है ये चीज़। 9 साल का एक बच्चा मेरे पास आया, एक अभी भी मेरे पास मौजूद है, तकरीबन 12 साल का बच्चा है। तो इस पे सिर्फ ड्रग यूज़र को उठा के अंदर बंद करके ये उसका फ़ाइल बने या नहीं बने, एक रसीद बना के उसको रवाना नहीं करना चाहिए। उनके वॉलंटियरों को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप जाओ बस आपकी मरीज़ की इलाज हो रहा है। नहीं, इनको आप रिसोर्स दोगे,
ان کو آپ ایکٹیویٹیز دو گے، ان کو آپ جسمانی ورزش دو گے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو گے. اگر ایک چیز میں نہیں کر سکتا ہوں تو اس اسٹیپ پہ میں اپنے پاؤں نہیں رکھوں. جب 20 سال مجھے ہو چکا ہے، یقیناً میں آپ لوگوں کو باخدا یقیناً الفیہ بتانا چاہتا ہوں کہ 20 سال میں میرا ادارے کا ایک حصہ چیپٹر بھی پورا نہیں ہوا ہے. جب 20 سال میرا ادارے کا ایک چیپٹر پورا نہیں ہوا ہے تو یقیناً سال میں 6 میں 4 میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے تو یہ پورا کر دیا. میں اینٹی نارکوٹکس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جو قابل قدر قابل احترام بہت سے بھائی ہے جو اچھے کام کر رہے ہیں بلوچستان میں. جیسے میں رائٹ وے اس کی بات کرنا چاہتا ہوں، فضل نورزئی صاحب کی، میں اس کی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہترین اچھے طریقے سے وہ ایک خدمت کر رہے ہیں. جیسے ایک سیمینار ہوا تھا، عبدالرزاق چیمہ صاحب سی صاحب نے خود کہا کہ میں اپنے سرکاری ادارے سے مطمئن نہیں ہوں. تو فرسٹ میں میرا نام لیا تھا کچھ بھائیوں نے، آرگنائزیشن جو ہمارے ہوتے ہیں، این جی اوز جتنے بھی تھے. خوشی کی بات یہ تو میں نے فنڈ آج تک لیا نہیں ہے، اور میں ابھی بھی الفیہ بتانا چاہتا ہوں باخدا کہ جب تک میرے دم میں دم ہے. میں نے ایک اسٹیج پہ جو زبان دی تھی، ڈاکٹر مالک صاحب تھے، رحمت صالح بلوچ صاحب تھے، علی مدد صاحب تھے، اور مختلف ہمارے سیاسی لوگوں کی گورنمنٹ میں نے یہ کہا کہ تا حیات ان لوگوں کے لیے میری زندگی وقف ہے. یقیناً زندگی تو میری وقف ہے، مگر اس چیز کے اوپر فنڈنگ میں کبھی نہیں لوں گا. جو عزب توفیق میری فیس آتے ہے وہ ریچارج ہم کر رہے ہیں، اور ہر ادارہ کر رہا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو ویور کو بتانا چاہتا ہوں، ہر ادارہ کر رہے ہیں. مگر اس چیز کو آپ میں کہتا ہوں ہائیلٹ اس بیس پہ کریں، رزلٹ دیں. اور یقیناً 50% میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن 50% بہت ہے، مگر لوگوں کو رزلٹ ہے. وہ لوگوں کو میں بلا سکتا ہوں، ان کی زندگی بسر ہو رہے ہیں. 20 سال کے رزلٹ میں ایسے کہ 14 سال کے ان کے بچے بھی ہیں، وہ اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں. اصل خدمت تو یہی ہے کہ لوگ بچ سکیں. اگر ادروائز لوگوں کو آپ لا کے اس کو جو ہے نا ریبلیٹیشن نہیں دو، ڈیٹاکس تک آپ موجود رکھو، سائیکالوجی آپ لوگ ڈیل نہیں کرتے ہو اداروں میں بٹھا کے ان کو مفلوج کر کے یا ان کو مار پیٹ کر کے، اس چیز سے ادارہ اور اس چیز سے یہ منشیات کا خاتمہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. البتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منشیات اس وقت جو شیشہ آئس ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں بہت پھیل چکا ہے گلی گلی محلوں میں. گورنمنٹ آف بلوچستان سے میں اپیل کرتا ہوں، قدس بنجو سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے میرے التجا ہے کہ خدا را اس چیز پہ تھوڑا سا نیک نظر آپ لوگ رکھو. ان اداروں پہ بھی رکھو اور ان بچوں پہ بھی رکھو جو بھیج رہے ان پہ بھی رکھو. آنے والی نسل کی میں کہتا ہوں تباہی ہو رہے. آج میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں، آگے والی نسل کا کیا ہوگا اس انٹرویو کو میرا آپ لوگ یاد رکھو گے. تو میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا کہ اس ادارے سے میرے اکاؤنٹ میں 1 روپے بھی نہیں ہے اس ادارے کا میں نے رکھا ہوا ہے. ہاں میرے آج و ابدا کی زمین سے بھی آتے ہیں، وہ اس بیس پہ میں چلا رہا ہوں. مخیر حضرات بھی کوئی کسی سے ہیلپ نہیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مخیر حضرات دیں گے یا فنڈ دیں گے، فنڈنگز کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، مختلف چیزیں شو کرتے ہیں. نہیں، میں نے یہی کہا کہ نورزئی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، رائٹ وے والوں کے، مائلو ٹرسٹ جیسے کام کر رہے. دیکھو سینئر ہے، موسٹ سینئر کام کرنے کا وہ ہے، سینئر لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں، فیلڈ کو سمجھتے ہیں. ادروائز ابھی میں 20 سال مجھے ہو گیا تو ابھی میں کہوں کہ نہیں ایک برانچ اور ہونا چاہیے. میں ایک دوسرا برانچ نہیں چلا سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کو پورا کروں بہت ہے. صبح ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، لیکچر ہوتی ہے، ناشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ان کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، قرآن پاک کا ٹائم ہوتا ہے، تلاوت کا وہ الگ ہے، 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہے، پھر ورزش کا ٹائم ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم ان کا مارننگ ٹائم پہ وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں. ٹی وی کا ٹائم ہوتا ہے، مختلف ان کو گیمز میں، کیونکہ ذہنیں ان کی مفلوج ہیں. جب تک سائیکالوجی سائیکو تھراپی ان کو ہم لوگ فزیکلی فٹ نہیں کریں گے تو یہ پیشنٹ جائیں گے، ریلیپس ہوئیں گے. ظاہر لوگوں نے تو پھر اس کو کاروبار بنا دیا. ادروائز خدا را میں آخر میں لاسٹ یہ میسیج دینا چاہتا ہوں چیتن نیوز کے توسط سے کہ سب سے پہلے بلوچستان ہمارا پاکستان جو اس چیز میں میرے حساب سے 90% ہمارے نسل اس میں ڈوب چکا ہے. اس ناسور میں دمک کی طرح ان کو چاٹ رہی ہے. یہ نشہ ایک نالت ہے، ایک ناسور ہے اور ایک زہر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر بچے جہاں بھی جاتے ہیں ان کو دیکھ کے کون سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کون سے ایسے اس میں ریسٹورنٹ ہو گئے یا مختلف ہوٹلز ہو گئے،
ان پہ نیک نظر رکھنا چاہیے. اگر ہمارے آنے والی نسل تباہ ہو جائیں گے تو یقیناً ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف، اور تعلیم سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. قلم ایک ایسا چیز ہے، میں یقیناً یہ چیز ہمیشہ کہتا ہوں، اس کے نیچے پورا دنیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے نیچے، کیونکہ قلم کے طاقت سے ہم آگے جا سکتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، اور اپنے بچوں پہ نیک نظر رکھیں. خدا را میں یہی لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے والے مستقبل، ہمارے بازو، ہمارے، میں کہتا ہوں اگر دیکھا جائے بھائی بھی یہ لوگ ہے، باپ بھی یہی ہے. اگر یہ پڑھے ہوئے تو ان کا افسوس اور تکلیف 20 سال سے میں جس طرح اس بیڑے کو اٹھانا پڑتا ہے، ایک ادارے کو بنانا بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے. ادارے اس طرح نہیں بنتے کہ ایک دن میں اس کو 2 کمرے لے کے اور 2 کمرے کے بعد لوگوں کو میں سٹارٹ کروا دوں کہ بھئی آپ ادارہ بن گیا. نہیں، فضل نورزئی صاحب نے محنت کی ہے. مائلو ٹرسٹ، میں کہتا ہوں ہماری عمر اس کی ادارے کا ایکسپیرینس ہے. نارکوٹیکس کے جیسی رول ہے. تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. چلتن نیوز کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. قبری الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کوئٹے کا ایک شاندار اقدام. قرآن اردل میں ارہات میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے تمام کورسز میں داخلے جاری ہے. تعلیم دین سرٹیفکیٹ کورس، کم از کم تعلیمی اہلیت میٹرک، 1.5 سالہ کورس، پیر سے ہفتہ. ٹائمنگ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے. قرآن ترجمہ و تفسیر، ناظرہ، تجوید، ازا گرامر، فقہ العبادہ، علوم قرآن، سیرت نبوی اور علوم حدیث. سیوت القرآن، کم از کم تعلیمی اہلیت مڈل. پیر سے جمعہ. ٹائمنگ صبح کی شفٹ 10 بجے سے 1 بجے تک، شام کی شفٹ سپیر 3 بجے سے شام 5:30 بجے. قرآن ترجمہ و تفسیر، ناظرہ، تجوید، دعائیں. اقرا کورس بچوں کے لیے 1 سال کا کورس. صبح کی شفٹ 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک. پیر سے جمعہ. قاعدہ، ناظرہ، عقیدہ، عبادات، آداب و اخلاق. تجوید کورس صبح کی شفٹ 10 بجے سے 11 بجے تک، شام کی شفٹ 4 بجے سے 5 بجے تک. پیر سے جمعہ. ناظرہ، تجوید، دعائیں، داسکار. ترجمہ اور مختصر تفسیر. صبح کی شفٹ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک، شام کی شفٹ سپیر 3 بجے سے 5:30 بجے تک. پیر سے جمعہ. قرآن ترجمہ، مختصر تفسیر، ناظرہ، تجوید، دعائیں. روشنی کی کرن صبح کی شفٹ 9 بجے سے 12 بجے تک. پیر سے جمعہ. ناظرہ، تجوید، انگلش، اردو، حساب. قرآن کا ترجمہ اور مختصر تفسیر. ایڈریس 24D فیز 2 شہباز ٹاؤن، کوئٹہ. رابطے کے لیے 08128632720 03346133390. نیز ہاسٹل کی سہولت بھی موجود ہے.